بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم دیار غیر اور دوسروں کی چیزوں کو بہت پسند اور اپنی خوبیوں اور چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں بھی جب کسی دکان پر کوئی چیز لینے جاؤں تو پوچھتا ہوں امپورٹڈ دکھائیں، چاہے وہ مہنگی ہی ہو، حالانکہ ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وطن عزیز کی بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے فوراً مہریں لگوا کر ہمارے ہاں پہنچتی ہیں۔ آج مجھے بڑی شدت سے اپنے ایک عظیم اور خوبصورت انسان نون میم راشد کی یاد آ گئی، جو ملتان کے رہنے والے تھے۔ وہ ریڈیو میں میرے باس تھے، بعد میں دوست بنے اور پھر بہت ہی قریبی دوست بنے۔ راشد صاحب سے ہمارا بہت ہی عقیدت، محبت اور جان نثاری کا سلسلہ تھا، لیکن ایک بات پر میں ان سے ضرور معترض ہوتا تھا، ان میں مشرق کے مقابلے میں مغرب کی مرغوبیت بہت تھی۔ وہ مغرب کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر وقت مغرب کی ایجادات کے گن گاتے رہتے تھے۔ میں ان سے کہتا کہ سر، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں اور شاعر بے شک ایک اونچے مقام پر ہوتا ہے، اس لیے اس قدر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ مغرب میں گورے سے ایجادات سے متاثر تھے اور ہمارے آج کل کے بچوں کی طرح متاثر تھے۔ شاید وہ ہمارے آج کے بچے کسی حد تک جائز متاثر ہیں۔ میرا پوتا مجھے چند روز پہلے کہہ رہا تھا کہ دادا، یہ جو آپ مسلمانوں کے بڑے سائنسدان اور ریاضی دان ہونے کی شیخی بگاڑتے ہیں، میں یہ بات کیسے مان لوں؟ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ مجھے کہتا کہ آپ بس ہمیں ایسے ہی مسلمانوں کے کارناموں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، مسلمانوں کا ایسا کوئی ماضی تھا ہی نہیں جیسا کہ آپ دعوے کرتے ہو۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ میں پچھلے سال ایتھنز گیا تو وہاں یونان کے ایئرپورٹ پر جو ٹیکسی والا مجھے لے کر ہوٹل آیا تھا وہ سقراط کا پرپوتا تھا۔ حالانکہ سقراط سچ میں بڑا آدمی تھا اور بڑا نام تھا۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ جو شخص میرا سامان اٹھا کر ہوٹل کی تیسری منزل تک لے گیا وہ ارسطو کا کوئی لکڑ دوتا تھا۔ میں نے اپنے پوتے کو بتایا کہ یہ وقت قوموں پر آتا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے پوتے، ہم نے انگریز کے بھی عروج کا زمانہ دیکھا ہے، اب انگریز بھی وہ انگریز نہیں ہے جو میرے یا میرے ابا جی کے زمانے میں تھا۔ بس تم خوفزدہ نہ ہوا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ بیجا طور پر متاثر ہی ہوتے رہے تو پھر کام چلانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نون میم راشد صاحب کی بات کر رہا تھا۔ وہ UNO میں ملازم ہو کر امریکہ گئے۔ یہ 1963 کی بات ہے۔ UNO کی خوبصورت عمارت میں 18ویں منزل پر ان کا دفتر تھا۔ میں یہ بات کئی بار پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو مغرب سے بہت ہی متاثر ہے، اسے بتلایا جائے کہ مغرب کی ترقی بسا اوقات ہماری معاشرتی زندگی پر غلط اثرات بھی مرتب کر دیتی ہے، جس میں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر شرمندگی نہ بھی اٹھانا پڑے تو بھی دل پر جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی اچھے بھلے انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان اس گھمن گیری سے نکل نہیں پاتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ UNO کی بلڈنگ ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ میں ان دنوں براڈ کاسٹنگ کی چھوٹی سی تعلیم کے لیے نیو یارک گیا ہوا تھا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور یہ میری عقیدت کا ایک حصہ تھا۔ جب میں ان کے دفتر میں جاتا تو وہ دریافت کرتے آئس کریم، میں کہتا کیوں نہیں، ہم وہاں کینٹین چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک لوہے کی مشین میں پیسے ڈال کر بٹن دباتے تو مشین سے خود بخود ایک آئس کریم سے بھرا چمچہ نکل آتا ہے۔ وہ مجھے کہتے، دیکھا ہے کمال مشین کا؟ اس زمانے میں فوٹو کاپی کی نئی مشین آئی تھی، وہ آج کل کی مشین کی طرح نہیں تھی، اس میں براؤن رنگ کی کاپی نکلتی تھی۔ راشد صاحب کو اتنی فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ میرے اوپر مغرب کا رعب ڈالنے کے لیے اپنی سیکریٹری سے کہتے ہیں کہ فلاں کاغذ کی اتنی کاپیاں لے کر آؤ۔ وہ بیچاری ٹک کر کے اس کی کاپیاں نکال دیتی۔ ایک مرتبہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کوئی چیز لکھو۔ میں نے اردو اور فارسی کا ایک شعر کاغذ پر لکھا اور کچھ انگریزی میں بھی۔ پھر انہوں نے اس کاغذ کی کاپیاں نکالیں اور یاد دہانی کے لیے وہ مجھے سونپ دیں۔ ہم جتنی دیر اکٹھے رہتے وہ مجھے مغرب کی ایجادات کی کہانیاں سناتے رہتے۔ میں چونکہ گاؤں سے گیا تھا اس لیے تھوڑا ضدی بھی تھا، نالائق اور موٹا بھی تھا، اور مجھے کہتے کہ آخر تم کیوں مغرب کی ترقی تسلیم نہیں کرتے؟ میں انہیں کہتا کہ ایک اتنا عظیم شاعر میرے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہے، یہ میرے ملک نے پیدا کیا ہے، میں کیسے مغرب کی بڑائی مان لوں؟ اس طرح میرا ان سے عقیدت مندانہ جھگڑا چلتا رہتا۔ میں تقریباً روز ہی ان کے ساتھ ہی شام کے وقت ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ ان کے گھر جانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر اعلیٰ درجے کی کافی ملتی تھی،
ان کی بیگم اٹالین تھیں، ولایتی عورت تھیں۔ ان کے والد اطالوی تھے، ماں آئرش تھیں۔ راشد صاحب کی بیگم بہت اچھی اطالوی بولتی تھیں۔ اب مجھے بھی اپنی اطالوی زبان اچھی کرنے کا چسکا تھا، لہٰذا میں ہر روز شام کو ان کے گھر جا کر ان سے ملتا۔ اس نے وہاں کی مشہور کافی کا ایک بڑا سا پیکٹ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ اشفاق آئے گا تو اسے بنا کر دوں گی۔ کافی بن جاتی اور ہم سب بیٹھ جاتے تو راشد صاحب کی بیگم اور میری چگلی میٹنگ شروع ہو جاتی۔ راشد صاحب ہمارے پاس بھی ہوتے تھے، لیکن ہم اطالوی زبان میں گفتگو کرتے تھے، بڑے ہی کمینے بچوں کی طرح، جس طرح بچے فے کی بولی بولتے ہیں اس طرح ہم اطالوی میں باتیں کرتے، اور راشد صاحب کو اطالوی نہیں آتی تھی۔ ان کی بیوی اطالوی میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ جو تمہارا دوست ہے کیا اچھا شاعر ہے؟ میں کہتا کہ بس درمیانے درجے کا ہے، مسکراتے ہوئے۔ ہمارے ہاں چونکہ شاعر کم ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو بڑا مان دیتے ہیں۔ ان کی بیوی اطالوی میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا کمال کا شاعر ہوں۔ میں جواب دیتا کہ میں ان کی پوری تفصیلات بتاؤں گا بشرطے کہ آپ مجھے ایک کپ کافی اور پلائیں۔ میری اور ان کی بیگم کی گہری دوستی اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ جس طرح راشد صاحب مغرب سے مرعوب تھے، اسی طرح وہ خاتون مشرق کے خلاف تھیں، اور اس کے خیال میں مشرق والے بڑے گھامٹ سے لوگ ہوتے ہیں، عقل کی انہیں کوئی بات آتی نہیں ہے۔ اور میں ان کو حلہ شیری دیتا کہ آپ جو کچھ سوچتی ہیں بالکل ٹھیک سوچتی ہیں، یہ مشرق والے واقعی دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ راشد صاحب کہتے ہیں کہ تم اس سے کیا باتیں کرتے ہو؟ تو میں انہیں کہتا کہ سر یہ ہماری خفیہ باتیں ہیں، ہم آپ کو ساری تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس میں آپ کی کچھ عزت افزائی بھی ہے، اور ان باتوں میں کچھ آپ کے خلاف بھی، کیونکہ جب آپ میرے باس تھے کہ 3 مرتبہ آپ نے مجھ سے بڑی سختی کی تھی، وہ اب میرے ذہن کے نہا خانے میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ میری باتوں سے بڑا مزہ لیتے، بڑے بھلے اور شریف آدمی تھے۔ میں اگر دیر ہو جاتی تو کھانا بھی ان کے گھر کھاتا، دیر ہو جاتی تو وہ مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آتے ہیں، یہ ان کی مہربانی تھی۔ رات گئے وہاں بسوں میں نوجوان منی اسکرٹ پہنے ہوئے لڑکیاں دیکھ کر کہتے، دیکھو رات کا وقت ہے، کیا ایسا لا اینڈ آرڈر تمہارے ملک کے کسی مشرقی ملک میں ہیں کہ یہ نوجوان لڑکیاں آزادی سے سفر کر رہی ہیں؟ اب میں شرمندہ ہو کر کہتا کہ جناب اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی خواتین اکیلی لمبے سفر پر چلی بھی جاتی ہیں۔ میں ان سے ادب سے اور ڈرتے ڈرتے کہتا کہ سر دیکھیں کہ ہم میں بھی کوئی خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں کی خوبی، کون سی خوبی؟ میں نے کہا کہ سر دیکھیے ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ڈی جی خاں کا ایک گڈریا بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے، اب اس کے پاس آدھی روٹی اور 2 کھجوریں ہیں، اگر اس کے پاس کوئی مسافر آتا ہے تو اس سے کہے گا کہ روٹی کھا کر جانا۔ وہ کہتے کہ نہیں یہ فضول باتیں ہیں، کیا تم نے کچھ ایجاد کیا ہے؟ اس مرعوبیت میں جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی کی سہیلی کا خاوند فوت ہو گیا، ہم بھی اس کے جنازے کے ساتھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ مردوں کو جلاتے ہیں اور کچھ دفن کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مردوں کو جلانے کے لیے ایک جدید شمشان گھاٹ بنائی ہے، جہاں پر اس کی سہیلی کے خاوند کو جلانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہ ایسی شمشان بھومی نہیں تھی جیسا کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی کہ لکڑیوں کی چتا لگائی، اس میں مردے کو رکھ کر آگ جلائی اور معاملہ ختم۔ وہ جدید شمشان گھاٹ ایسی الیکٹرک مشین تھی، بالکل لفٹ کی مانند۔ اس لفٹ کا دروازہ کھلتا تھا، اس کے اندر ایک نگوڑا سا آتا تھا جس میں لاش رکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ مشین بند ہو جاتی تھی، اور وہ نگوڑا میت کو لے کر کئی ہزار وولٹ میں لے جاتی تھی جہاں اس لاش کا کچھ نہیں بچتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ نگوڑا اس بنے بنائے آدمی کو لے کر واپس آ جاتا تھا، اور اس میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مٹھی راکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشد صاحب کی بیوی کی سہیلی کے خاوند کو لٹایا گیا تو وہ وہاں انہوں نے آخری سلام پڑھے، دروازہ بند ہوا، بٹن دبایا، اور وہ شخص جب راکھ میں تبدیل ہو کر واپس آیا تو راشد صاحب نے کہا کیا کمال کی چیز ہے، ایسی مشین تو ہم نے دیکھی نہ سنی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو شمشان بھومی میں بدبو آتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک مردے کے جلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ تو فٹافٹ کام تمام ہو گیا۔ اس لفٹ والوں نے اس شخص کی راکھ کا ایک پیکٹ بنا کر اس کی سہیلی کے حوالے کر دیا۔ راشد صاحب اس مشین سے بہت متاثر ہوئے، اور اس کی بیوی راشد صاحب سے بار بار پوچھتی ہے کہ کیسی کمال کی مشین ہے، اور وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے اور کہتے کہ یہ تو ڈسپوزل کرنے کا طریقہ ہی بہت اچھا ہے۔
ظاہر ہے بعد میں بھی راشد صاحب نے اس مشین کی تعریف کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، بدقسمتی یہ ہوئی کہ دردناک بات یہ ہوئی کہ جب راشد صاحب فوت ہوئے اور تب وہ ہمارے تصرف میں نہیں تھے اور اسی ظالم سہیلی کے قبضۂ قدرت میں تھے، اس نے سوچا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے اس مشین کو پسند کیا تھا اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اس سے بڑے مرعوب تھے، ظاہر ہے کہ اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اسے بھی اس مشین کی نظر کر دیا جائے۔ اس خاتون نے راشد صاحب سے خواہش نہیں پوچھی ہوگی۔ میں آج تک حیران ہوں اور دکھی ہوں۔ اس خاتون نے راشد صاحب کو اس مشین کے حوالے کر دیا اور ہم یہاں روتے پیٹتے رہ گئے۔ میں راشد صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے ایسی خواہش اپنے لیے کبھی نہیں کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، مرعوبیت کے سلسلے میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جو چیز قابل تعریف ہو اس کی تعریف کریں، لیکن نون میم راشد صاحب کے ساتھ ان کی آخری رسومات کے حوالے سے جو سانحہ ہم پر گزرا ہے، سارے ادب اور سارے ادیبوں پہ قیامت جو ٹوٹی ہے، میں اس دکھ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں، کس سے بیان کروں۔ ٹھیک ہے، مغرب نے بڑے کمال کی مشینیں بنائی ہیں، لیکن انہیں ہماری معاشرتی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس بدبخت عورت نے سوچے سمجھے بغیر اور یہ جان کر کہ چونکہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اور پسند کیا ہے، انہیں اس مشین کے حوالے کر دیا۔ میں اس غم اور دکھ میں آپ کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے بڑے محبوب شاعر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آپ بھی مرعوب ہوں، لیکن اس قدر نہیں۔ ہم اپنی بھی خوبیاں رکھتے ہیں اور ان پر ٹیک لگا کر سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔